اذان کہنے کی فضیلت کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جان لیں کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر و ثواب ہے، پھر قرآن اندازی کے سوا کوئی اور حل نہ پائیں تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 615 اور صحیح مسلم حدیث رقم 437۔ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے لمبی ہوں گی۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 387، سنن ابن ماجہ حدیث رقم 725۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جو بھی جن، انسان یا کوئی دوسری چیز سنتی ہے، قیامت کے دن وہ اس مؤذن کے لیے گواہی دے گی۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 609۔ مؤذن کی جہاں تک اذان کی آواز پہنچے گی وہاں تک کی کل چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن و انس اور جو چیز بھی مؤذن کی آواز کی انتہا سنتی ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں تک ہر چیز روز قیامت اس کے حق میں گواہی دے گی۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 609۔ مؤذن کے لیے ہر تر و خشک چیز کی گواہی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور ہر تر اور خشک چیز اس کے حق میں گواہی دے گی۔ نماز میں حاضر ہونے والے شخص کے لیے 25 نمازیں لکھی جاتی ہیں اور 2 نمازوں کے درمیان کے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث رقم 515، سنن ابن ماجہ حدیث رقم 645۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔